Quran translation done, Quran tafsir done from Dr. Israr. Currently learning Arabic language to better understand Quran. بہت اچھی بات ہے. Please guide me further. جی میں نے اس میں ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی مشکات المصابیح کا تعارف، اس میں بھی میں نے بتایا تھا، اور مجلس 144 ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوئی، اس میں بھی میں نے کچھ باتیں اس حوالے سے کی ہیں. قرآن آپ نے کور کر لی ہے نا، اب ایک سٹیپ آگے آئیں کہ آپ بخاری اور مسلم کو پڑھنا شروع کریں، اور اس سے بھی پہلے اگر آپ مینیجبل فارم میں مشکات المصابیح کو پڑھیں. یہ سمجھ لیں اہل سنت کی مین سٹریم کی جتنی کتابیں ہیں نا، ان کے یہ نوٹس ہیں 13 کتابوں کے مینیجبل فارم میں، بجائے یہ کہ آپ ایمان کے چیپٹر کے اوپر پہلے بخاری کی حدیث ڈھونڈیں پھر مسلم کی ڈھونڈیں. انہوں نے باقاعدہ اس میں ہر چیپٹر کے 3 چیپٹر بنائے ہیں، سب چیپٹرز، اور سب چیپٹر نمبر 1 میں اس ہیڈنگ کے تحت بخاری مسلم کی ساری حدیثیں لی ہیں، سب چیپٹر نمبر 2 میں ادر دین بخاری مسلم لی ہیں، اور جو سب چیپٹر نمبر 3 تھا اس میں جو دوسرا امام جس نے اس مشکات المصابیح کو کمپلیٹ کیا تھا، یہ 2 اماموں نے مل کے کمپلیٹ کیا تھا، اور آپس میں 200 سال کا وقفہ ہے، امام بغوی اور امام ولی الدین تبریزی. امام ولی الدین تبریزی جب اس کو کمپلیٹ کر کے اس کا نام مشکات المصابیح انہوں نے رکھا، 748 ہجری میں فوت ہوئے، 700 سال پہلے آلموسٹ. انہوں نے پھر وہ جو حدیثیں کریٹیکل تھیں اور وہ چھوٹ گئی تھی امام بغوی سے، انہوں نے وہ حدیثیں بخاری مسلم اور باقی کتابوں سے مزید تلاش کی ادر دین ان حدیثوں کے جو پہلے اور دوسرے سب چیپٹرز میں موجود تھی. اب 2 آپشن تھے، ایک تو آپشن یہ تھا کہ وہ جو تیسرا چیپٹر ہے وہ نہ بناتے، بلکہ وہ حدیثیں بخاری مسلم والی پہلے چیپٹر میں ڈال دیتے اور ادر دین بخاری مسلم دوسرے چیپٹر میں ڈال دیتے. لیکن انہوں نے کہا اس سے وہ اوریجنلی جس امام نے مصابیح السنہ لکھی تھی امام بغوی، اس کی کتاب جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، میں اس کو آنر دیتا ہوں، وہ کتاب اپنی جگہ رہتا ہوں. انہوں نے پھر تیسری فصل بنائی، تیسری فصل میں پھر ادر دین بخاری مسلم بھی ہیں اور بخاری مسلم کی حدیثیں بھی ہیں جو امام بغوی نے نقل نہیں کی تھی. اس میں نے پورا ایک لیکچر ریکارڈ کرایا. میں نے بخاری مسلم کے تعارف کے اوپر لیکچر ریکارڈ نہیں کروایا، مشکات کے اوپر میں نے 40-50 منٹ بولوں، تاکہ مشکات جس طرح 2 گتوں میں قرآن ایک جگہ موجود ہے، اس طرح احادیث 2 گتوں کے درمیان آلموسٹ 90% کے قریب جو آپ کے جو روزمرہ کے مسائل ہیں ڈائریکٹ احادیث میں جو موجود ہیں، یہ 2 گتوں کے درمیان 3 جلدوں کے اوپر مشکات المصابیح یہ کتاب ہے. یہ اہل سنت کے مدارس بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے، اور پڑھائی اس لیے نہیں جاتی اس میں عمل کریں، پڑھائی اس لیے جاتی ہے کہ اس میں ان کے فرقے کے خلاف جو حدیثیں آئی ہوئی ہیں ان کے جواب ان کو سکھائے جائیں. ورنہ اگر پڑھائی جائے تو اس میں تو نماز کی حدیثیں ساری رفع الیدین والی لکھی ہوئی ہیں، اور جو بغیر رفع الیدین والی حدیث ہے اس کے ساتھ امام ابو داؤد کے کامنٹس امام ولی الدین تبریزی نے نقل کیے ہیں. وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعنَى، ابن مسعود کی حدیث جو ہے وہ ان معنوں میں صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں انہوں نے ابو داؤد چھاپی نا تو وہ کامنٹس ہی غائب کر دیے، اردو میں، عربی کتاب میں ہے، اردو میں سے نکال دیے کیونکہ یہ ایک حدیث کے اوپر کھڑے تھے. لیکن چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے. مشکات جب چھاپی نا ترجمے سے، وہاں سے نکالنا بھول گئے. مشکات آپ پتہ ہے سیکنڈری بک ہے، یہ پرائمری بک نہیں ہے. سیکنڈری بکس وہ ہوتی ہیں جو اوریجنل کتابوں سے احادیث لی گئی ہوتی ہیں، وہ اپنی سند بیان نہیں کرتے. ظاہر ہے یہ اگر اپنی سند بیان کرتے تو 3 صفحوں کی تو سند آتی ہے، تو 700 سال بعد آئے. یہ نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں حدیث لی ہے فلاں صحابی سے، تو سند بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ڈائریکٹ بخاری سے آپ پکڑیں. اس لیے سیکنڈری بک ہے مشکات، اس سیکنڈری بک. پرائمری بکس وہی ہیں اوریجنل کتابیں جو، تو 13 آلموسٹ پرائمری بکس سے انہوں نے نوٹس تیار کیے ہیں اور وہ اس کا حوالہ دے دیتے ہیں. اور اب ویلیو ایڈیشن اس میں یہاں تک ہو چکی ہے کہ اس کے انٹرنیشنل نمبر جو اسلام 360 میں ہمارے زاہد بھائی نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے، وہ اس کی تخریج نیچے ہوئی ہے، باقاعدہ نمبر لکھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کو مشکات والے امام پہ اعتبار نہیں ہے تو آپ اوریجنل بک کی طرف جا سکتے ہیں کہ اس نے کہاں سے لی تھی. اور ادر دین بخاری مسلم کے نیچے تحکیم بھی لگی ہوئی ہے، صحیح اور ضعیف کے حکم بھی لگے ہوئے ہیں. 3 جلدوں کے اندر 6294 احادیث ہیں، تو آلموسٹ ٹوٹل حدیث نبی علیہ السلام سے 10,000 سے زیادہ نہیں ہے. یہ باقی تو ترک ہیں، یہ جو کہتے ہیں امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں تھی، 6 لاکھ حدیثیں بیان کرنے کے لیے تو عمر نو چاہیے نبی علیہ السلام کو. پہلے 40 سال تو آپ کے ویسی کوئی حدیث نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ بعد میں ہے. اس میں بھی میجارٹی پورشن تو قرآن ہی نازل ہوتا رہا. ٹوٹل 10,000 سے زیادہ حدیث نہیں ہے نبی علیہ السلام کی. ہاں ترک اس کے
اسناد وہ لاکھوں میں. انما الاعمال بالنیات جو بخاری کی پہلی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، اس کی 700 سندیں امام بخاری کو یاد تھی. ان میں سے انہوں نے ٹاپ آف لسٹ جو اسناد ہیں وہ لی ہیں. اب وہ 700 حدیثیں شمار کی جاتی ہیں، لیکن حدیث تو ایک ہوتی ہے نا. امام مسلم نے تو پھر مزید ویلیو ایڈیشن کی ہے. مسلم شریف آپ کھول کے دیکھیں نا تو امام مسلم نے ایک حدیث جو مختلف صحابہ سے تھی وہ ساری ایک جگہ جمع کی ہے. پہلے حضرت علی سے لی، پھر حضرت ابو ہریرہ سے لی وہی حدیث، پھر حضرت انس بن مالک سے تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ وہ 8-10 حدیثوں کو ایک جگہ جمع کر دیا. تو تکرار کے بعد اگر آپ وہ تکرار نکال دیں تو بخاری میں بھی 4000 حدیثیں ہیں، مسلم میں بھی 4000 ہے. اگر تکرار شمار کریں تو بخاری میں ایگزیکٹلی 7563 حدیث ہیں اور مسلم میں بھی اتنی ہے، کیونکہ نمبرنگ بعد میں ہوئی ہے تو انہوں نے آنر دینے کے لیے دونوں کی نمبرنگ برابر رکھی ہے. تکرار نکال دیں دونوں میں 4000 ہیں، اور اس میں بھی کامن جو ہے وہ 2000 ہے. 1906 حدیث کامن ہے بخاری اور مسلم میں، جو الگ سے ایک بک چھپ چکی ہے اللؤلؤ والمرجان. اور جو 2 موتیوں کا ذکر قرآن میں آیا نا تو فواد عبد الباقی نے اس کتاب کا نام رکھا اللؤلؤ والمرجان. 1906 احادیث جو متفقن علیہ ہیں، بخاری اور مسلم دونوں متفق ہیں اس کتاب کے اوپر، ان احادیث کے اوپر، وہ انہوں نے ایک جگہ جمع کی ہیں. تو آپ مشکات المصابیح پہ میرا پورا ایک لیکچر ہے وہ آپ ضرور دیکھیں، انٹروڈکشن آف مشکات المصابیح. اور ایک اور لیکچر ہے صحیح مسلم کا مقدمہ، جو امام مسلم نے مسلم کا مقدمہ پہلی 92 روایات لی ہیں، میں نے ان کو بریف کیا ہے. اور ایک اور لیکچر ہے انٹروڈکشن آف حدیث، وہ آپ دیکھ لیں. باقی قرآن کے آپ کہہ رہے ہیں میں نے تفصیل لیکچر سنے، ڈاکٹر اسرار صاحب کے سرکار، ہمارے بھی 344 لیکچرز ہیں، وہ آپ سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے کام کو ہم نے مزید 4 چاند لگائے ہیں، کیونکہ حدیث کی فیلڈ میں وہ تھوڑے اس حوالے سے خود ہی کہتے تھے میں کمزور ہوں. تو میں نے احادیث اور دور حاضر کے سارے اختلافی مسائل بھی ساتھ ساتھ کور کیے ہیں کہ اس آیت کو فلاں فرقہ دلیل مانتا ہے اپنے فلاں مسلک کی، اور پھر اس کو میں نے کاؤنٹر کس طریقے سے کیا یا اس کی تائید کی ہے. یہ کام نہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا نہ مولانا مودودی نے کیا، میرے علم کی حد تک اور کسی نے نہیں کیا، کیونکہ وہ پھر تفصیل لمبی ہو جانی تھی. اور وہ 9 سالوں میں ہمارے قرآن کے 344 لیکچرز مکمل ہوئے، اور اب دوبارہ شروع ہیں، وہ بھی 132 ریکارڈ ہو چکے ہیں الحمدللہ. سورہ الانفال مکمل ہو چکی ہے جو اس والے بیک گراؤنڈ کے ساتھ.